اسی دیوار کی وجہ سے تو ہے، اسی دیوار کی وجہ سے تو ہے، اس کی بلندی سے تیرے سائے بھی تو بلند ہے، اس کی بلندی سے تیرے سائے بھی تو بلند ہے، یہ نمود و بود میری تیرے دم سے معتبر ہے، تیرے اعتبار سے ہے میرا اعتبار آقا سرکار، رب نے تمہیں خیر الرسل بنایا، ہمارے دامن کرم کے نالین کے صدقے میں ہم خیر الامم بن گئے۔ تم نہ ہوتے یہ رفعت کہاں ملتی، یہ مقام کہاں ملتا، یہ بلندیاں کہاں ملتی، کہاں تھے ہم اور کہاں لا کے چھوڑا، کہاں تھے ہم نے کہاں پہنچایا۔ ارے آج ہم دوسری امتوں کے لیے رزق کا باعث نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے مقام پر تمہاری غلامی کی نسبت سے وابستہ ہو کر ہمیں فخر کا موقع ہے، ہمیں یاد آتی ہے وہ باتیں انبیاء و رسول نے بھی آقا تمہاری امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی تھی۔ کتنا کرم ہے نبی کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرنے والے، پتا ہے تیرا وجود مل جائے گا، تیری شناخت ختم ہو جائے گی، انہیں کے صدقے میں تو سب ہے، انہیں کی وجہ سے تو ہے۔ رب نے بھیجا ارسل، ایک نقطہ یہاں عرض کر کے گفتگو آگے بڑھا۔ دیکھیے ارسال و ترسیل، رب نے بھیجا، کس نے بھیجا؟ رب نے۔ کچھ دیر کے لیے ایک منظر آپ کے سامنے میں رکھ رہا، پڑھا ہوگا سنا ہوگا علماء سے، آپ کے اعادہ ذہنی کے لیے جسٹ ریویژن۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس کو کعبۃ اللہ شریف سے ارریٹیشن تھا، اللہ اپنے گھر کی تعظیم کرا رہا ہے، اس کو تکلیف لی، کئی کو جاتے ہیں لوگ وہاں، کئی کو چکراں کاٹتے ہیں، یہ زیارت کئی کو کرتے ہیں، یہ چومتے ہیں چاٹتے ہیں، کئی کو نہیں چوم سکے تو ہاتھ سے بوسا کئی کو لے رہے ہیں، تکلیف۔ اللہ اپنے گھر کی عزت کرا دے رہا ہے، اس کو تکلیف، بندوں کو تکلیف ہوئی، اللہ اپنے نبیوں کی عزت کرا رہا ہے، تکلیف، اولیاء کی عزت کرا لے رہا ہے، تکلیف۔ پہنچا کچھ تو اپنا اقتدار کا لابھ اٹھانا چاہیے، پابندی لگا دی، کہا خبردار اب کوئی مکہ شریف نہ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ مقدس ہے، ہم اس کے طواف کے لیے جاتے، کہا میں یہاں بنوا رہا ہوں، نہیں کر لو۔ پھر کعبے کے مثل اسی ڈائمنشن پر ریزمبلنگ ایٹ موسٹ ایک عمارت بنا دیا، اور اس پہ بھی ویسے ہی پردے چھوڑ دیے، ہم سے کہا جاؤ اس کا طواف کرو، اس کی زیارت کرو، ویسی پتھر کی بات اتنی ہی طویل اور عریض، لینتھ بریتھ ڈائمنشن سیم، ویسے ہی پردے۔ مماثلت سے کوئی پتھر کی عمارت کعبہ نہیں ہو سکتی، مماثلت سے، یاد رکھیں یہ بات، مماثلت سے کوئی پتھر کی عمارت کعبہ نہیں ہو سکتی۔ جب پتھر کی عمارت کعبہ نہیں ہو سکتی، عبارت ہے، اور یہ وہ کعبہ ہے جو اپنا وجود کئی مرتبے کھویا، کتنے مرتبے طوفان کی نظر ہوا، بارش کی نظر ہوا، زلزلوں کی نظر ہوا، مٹ گیا، پھر رب نے تعمیر کروایا، حضرت خلیل سے تعمیر کروایا، جب نام و نشان مٹ چکا تھا، رہبری ہوئی، یہ ہے نشانات، اس پر تعمیر کرو۔ جب تعمیر ہوئی، کہا واصل فی الناس بالحج، لوگوں کو بلاؤ ہمارے گھر کا طواف کرے، یہاں کر حج کرے۔ خلیل نے کہا مولا کہاں ہے تیرے
بندے یہ تو بے آب و گیا صحرا ہے، جنگل ہے، کوئی دکھتا ہی نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی ہمدم نہیں، کس کو پکاروں، کون سنے گا، میری آواز کہاں جائے گی؟ رب نے فرمایا خلیل آواز کا لگانا تیرا کام ہے، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی صدائے خلیل کی بازگشت ہے، کائنات سے سب کھچے کھچے طواف کعبہ کے لیے جاتے ہیں۔ جب کعبے کے مثل عمارت کعبہ نہیں ہو سکتی تو کعبے کی مماثلت، ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، عقل کے اندھے۔ ابراہیم نے پابندی لگا اب اس کا مجبور کرنے لگا، بڑا راج تھا، بڑی حکومت تھی، بڑا تسلط تھا، بہت بڑی فوج تھی۔ دیکھا کہ یہ جادو بھی کام نہیں کر رہا، سوچا اب جا کے کعبے ہی کو ڈیمولش کر دیا جائے، ڈسمینٹل کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، تاکہ لوگ میرے بنائے ہوئے عمارت کی طرف راغب ہوں۔ لشکر کو لے کے پہنچا، مکے پر چڑھائی کر دی، مکہ المکرمہ پر چڑھائی کر دی۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ جب یہ آیا قریش کے سردار اس سے ملنے کے لیے گئے، انہی میں حضور اکرم کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ ہاتھیوں کا لشکر جرار لے کے آیا تھا، اور ان ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، محمود کا معنی ہے پسندیدہ، تعریف کے قابل، سب سے سامنے وہ ہاتھی کھڑا تھا۔ جس وقت حضرت عبد المطلب وہاں سے گزرنے لگے تو اس ہاتھی نے، محمود نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر دیا، سجدہ میں گریا جانور۔ نور مصطفیٰ کو جانور بھی پہچانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے تو وہ جانور سے بدتر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے رسالت۔ الغرض چڑھائی کی ارادے سے آیا تھا، طے کر لیا کہ فلاں دن کعبۃ اللہ شریف پر حملہ ہوگا، اور ہم معاذ اللہ اس گھر کو نیست و نابود کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، نشان مٹا دیں گے۔ دن طے، جس دن یہ کام کرنے کا قصد اس نے کر لیا، اس دن اندھیرے نے اپنی آنچل سمیٹی، اجالے نے اپنا دامن پھیلایا۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہونے لگا، عرب کے سمندری علاقوں سے انگنت چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل، یہ جمع ہونے لگے، اور سمندر کے کنارے سے فرام دا سی شور، سی بینک، ایک ایک کنکر چننا شروع کیا، ایک چونچ میں، دو پنجوں میں۔ ایک ایسی پرندوں کی فوج پرواز کرنے لگی کہ زمین سے آسمان دیکھنے والے کو صرف سیاہ چادر نظر آتی تھی۔ کتنی تعداد تھی، کہاں سے آئے تھے، کس نے جمع کیا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد ابراہ کی فوج پر یہ لغار کر دی، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے، اب بھی گاہے ماہے دکھائی دیتی ہے ابابیل، بہت چھوٹا، کمزور نہیں، ناتوان پرندہ ہے، مشکل سے 25 اور 50 گرام کے بیچ، اس سے بڑھ کے نہیں۔ اب ان لوگوں نے کنکریاں چھوڑنا اوپر سے شروع کی۔ قرآن نے اس پورے منظر کو بیان کیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کی حکمت کو رائگاں محض نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اڑتے ہوئے ابابیل کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کنکریاں برساتے تھے جو اٹھا کے لائے تھے اپنی چونچ میں۔ فجعلہم، یہ تو پورا منظر، اب نتیجہ، رزلٹ،
تو ان کو بنا دیا کھئی ہوئی بھوسی کی طرح. حکمت عملی راگا محض کچھ باتیں نوجوانوں کو نہیں سمجھ رہا تھا. کیا کی بول رہے تھے یار, وہ اچھا بولے مگر کیا کی بولے سمجھ میں نہیں آیا بھائی. کیوں نہیں سمجھ آ رہے بھائی؟ اتنی موٹی گاڑی اردو اپنے کو نہیں چلتی, اپن انگریزی میڈیم کے پڑھے ہوئے لوگ مجبوری ہے نوجوان. جن کو یہ گاڑی اردو نہیں سمجھ میں آئی اس کو چھنی مار کے انگریزی میں ڈال کے پھلا دیتا ہوں آپ کو. Have you seen how thy Lord dealt with the masters of the events? Didn't he bring their stardom into naught and sent over them flying swallow sounds who pelted over them tiny stone bits and he turned them into eaten husks? کیا کیا؟ منظر سامنے, ابابیل جھوم کر جھنڈ آئے, کنکریاں لائے, کنکریاں برسائے اور ہاتھیوں کے ساتھ پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا گیا. ایک لمحے کے لیے ہم سوال کریں ادھر کے عالم سے, مولا یہ ہاتھیوں کے قافلے کے لیے, یہ ایسے عظیم لشکر کے لیے, یہ ابرہہ کی فوج کے لیے تو نے ابابیل چنے اور ابابیل کو بھیجا تو کیا دے کے بھیجا؟ کنکریاں. بھلا ہاتھیوں پر کنکروں کی برسات, ہاتھیوں پر کیا بگڑے گا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مہاوت جب بیٹھتا ہے ہاتھی پر سوار اس کو کستا ہے, سدھاتا ہے, ٹین کرتا ہے, ڈائریکٹ کرتا ہے, دشا دکھاتا ہے, خنجر سے سر کے نازک خرام کھوپڑی والے علاقے میں چبکیاں لگاتا ہے, تب تو یہ ہاتھی چلتا ہے. ایسے دیو ہر کوئی جانور کے لیے کنکریاں تک کے بھیجی. الیکٹران بامز ہونا تھا, ہائیڈروجن بامز ہونا تھا, بایولوجیکل ویپنز ہونا تھا, یہ ہونا تھا, وہ ہونا تھا. یہ کیا دے کے بھیجا؟ حضرت فرماتا ہے سن, میں نے بھیجا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ, ہم نے بھیجا. کیا کرتے تھے وہ؟ رما یرمی کے معنی ہے کنکر مارنا. ترمیہم بحجارہ, باری باری کنکریاں, جتنی طاقت ان کی کنکر اٹھانے کی تھی ویسے ہی کنکریاں وہ چن کے لائے تھے. ریت سے ڈسٹ پارٹیکلز, سینڈ پارٹیکلز اٹھا کے لا لیے تھے, وہی برساتے جاتے تھے. نتیجہ یہ ہوا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ, پورے کے پورے لشکر کو کھائی ہوئی بھوسی کی طرح کر دیا. اے ابابیل تو بھی تو بہت کمزور ہے, یہ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ کنکریاں برساتی ہیں اور کنکریوں کا اثر ایسے ہو رہا ہے جیسے کارپیٹ بامبنگ ہو رہی. کیا تماشا ہے؟ ابابیل کہتے ہیں ہم عاجز, ہم لاچار, ہم مجبور, ہمیں حکم دیا گیا کنکریاں اٹھا کر لے جاؤ. کنکریاں برسانا تمہارا کام ہے, بھیجنے والا میں ہوں, بھیجنے والا میں ہوں. مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا, تمہیں جو کرنا ہے تم کرنا. ابابیل کے لشکر کو ابرہہ کے لشکر کے لیے بھیجا, تو یہ ابابیل اس ابرہہ کی پوری فوج کے لیے کافی, اتنا کافی کہ نامہ نشان مٹا دیا, کھائی ہوئی بھوسی بنا دیا. سوچو اتنے کمزور پرندے کو بھیج دیتا ہے رب, جس کو کبھی نہ اپنی نشانی کہا, نہ آیت کہا, نہ دلیل کہا, نہ نور کہا, نہ رحمت کہا, نہ بشیر کہا, نہ مبشر کہا, نہ نذیر کہا, نہ کوئی صفت کا بیان کیا. اتنا کمزور پرندہ ہے لشکر ابرہہ کے لیے تو بہت کافی ہو جائے. اب رب فرماتا ہے دیکھنے والے بھیجا کون ہے وہ دیکھنے والے کون بھیج رہا ہے دیکھ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, ہم نے ارسلہ وہاں بھی کہا, ارسلہ یہاں بھی کہا. ابرہہ کی طرف ابابیل کو بھیجا تو ابابیل کے لیے کافی, محبوب کو تمام عالموں کی طرف رحمت بنا کے بھیجا. میرا محبوب تمام عالموں کے لیے کافی. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ,
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. محبوب ہم نے بھیجا. سمجھ میں آتا ہے جب وہ بھیجتا ہے تو بڑی شان سے بھیجتا ہے. تم بھی بھیجے ہوئے ہو. اگر بھیجا ہے تو اس نے بھیجا کیا نہیں بھیجا سوچو. بھیجے ہوئے جی میاں ہمارا جہاں جہاں ذکر آیا خلق فرمایا خلق تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. یہ تم ہو وہ محبوب ہے. اس کے بارے میں رب نے جہاں جہاں کہا کیسے کیسے کہا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا ايها الناس هل جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وما ارسلناك الا كافة للناس وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا انا ارسلناك بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وہ آئے ہم نے بھیجا وہ آئے ہم نے بھیجا. تم بھیجے ہوئے نہیں ہو تم بھیجے ہوئے نہیں ہو. جو بھیجا ہوا ہوتا ہے اس کا آنا اس شان کا ہوتا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں لوگوں سنو مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد دنیا والوں نے سنا اور میں نے مصطفیٰ کی میلاد ہی سے نبوت کا بیان سن لیا تھا. مصطفیٰ کی میلاد ہی سے نبوت کا بیان سن لیا تھا. پوچھا کیسے سن لیا تھا؟ کہا مصطفیٰ کی مائی نے یہ بیان کیا تھا کہ دوران حمل کبھی کوئی سکل نہیں تھا گرانی نہیں تھی وہ حالات نہیں تھی جو ایک حاملہ بنو چریس اس کی کیفیت ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ مجھے تو پتا تب چلا جب ایک ایک مہینہ کبھی ایک کبھی دو کبھی 3 نبی خواب میں آتے بشارتیں سناتے بی بی آمینہ مبارک ہو سید الانبیاء والمرسلین کی ماں بننے جا رہی ہے. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. یہاں سے کیفیت شروع ہو گئی بشارتیں شروع ہو گئی یہ سلسلہ چلتا رہا. اور جب وقت ولادت قریب آیا نور والا دنیا میں آنے کو ہے ظلمتیں ایسی چھٹی. بی بی آمنہ کہتی ہے شام کے محلات دیکھ رہی ہوں روم کے محلات دیکھ رہی ہوں ایران کے محلات دیکھ رہی ہوں. ایک ایسا نور تابا ہے جس نے سارے پردے سارے حجابات اٹھا دیے بلکہ فرش سے عرش تک دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. فرش سے عرش تک دیکھ رہی تھی. یہ میلاد مصطفیٰ نور والے مصطفیٰ کی آمد کی کیفیت ہے. استقبال کے لیے کون آیا ہے؟ سید الملائکہ آیا ہے. سید الملائکہ آیا ہے. خواتین مقدس وہ خواتین جن کا اسلام میں بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. بی بی آسیہ بی بی مریم یہ بی بی آمنہ کے پاس ان کو مانوس کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے اور ادھر میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے. سبحان اللہ. صاحب برزنجی نے جیسے بیان کیا وہ کیفیت مختور سبحان اللہ مختون بسرة قدرة الإلهية طيبا دهينا مكهولة بكحل العناية عينا. مختون ہے ناف بریدہ ہے قطرہ ہوئی ہے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے آنکھوں میں سرمہ مازان بھر دیا گیا ہے. اس کیفیت کے ساتھ
करके भेजा है। سبحان اللہ دست قدرت نے بنا سنگھار کر کے بھیجا ہے، اس شان سے مصطفیٰ ہے۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں جب گہوارے میں لا کے رکھا گیا میں دیکھ رہا تھا اس نور والے کا کھلونا بھی نور کا تھا، نور والے کا کھلونا بھی نور کا تھا، یہ جدھر جدھر انگلی پھراتا ادھر ادھر وہ نور کا کھلونا جسے تم موم کہتے ہو، چاند کہتے ہو، وہ ادھر سے ادھر ہوتا، ادھر سے ادھر ہوتا، ارے ادھر انگلی اٹھتی ہے، چاند اعلان کرتا ہے مصطفیٰ میں تمہارا مطیع و فرما بردار ہوں، جدھر اشارہ کرو گے ادھر چلا جاؤں گا، ادھر اشارہ کرو تو ادھر جاتا ہوں، اشارہ کرو مشرق کو جاتا ہوں، مغرب کو اشارہ کرو مغرب کو جاتا ہوں، شمال کی طرف ہاتھ اٹھ جائے شمال میری منزل، جنوب کی طرف انگلی اٹھا دو جنوب کی طرف دوڑتا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں یہاں رک جاتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو ہماری تقویم ہماری گردش کی بنیاد پر ہے، اسلامی کیلنڈر ہماری تقویم ہے، چاند کی، جب چاند کی کیفیتیں بدل رہی ہوں، آگے جانے والا مصطفیٰ کی انگلی ادھر اٹھی تو پیچھے جا رہا ہے، پیچھے ہٹنے والا آگے جا رہا ہے، کبھی سیدھے جا رہا کبھی باہر جا رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے زمانے کا گردشی نظام گردش میں آ گیا تھا، چاند اپنے محور سے اپنی آربٹ میں کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، چاند اعلان کرتا ہے سنا ہے دنیا والوں، اس دنیا کا پورا نظام، کائنات کا پورا نظام مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ادھر کو کہا تو ادھر، ادھر کو کہا تو ادھر۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہیں سے دعوت مجھے مل چکی تھی، یہیں سے دعوت مجھے مل چکی تھی، معلوم یہ ہوتا ہے یہ اسلام کی تبلیغ کا پیام یہ اسلامک یونیورسل میں سے میلاد مصطفیٰ سے شروع ہوا تھا، اسی لیے ہم لوگ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارا وشواس ایسی تبلیغ میں ہے، ہمارا بھروسہ ایسی تبلیغ میں ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں آتے ہی دنیا کو دین دینا شروع کر دیے، مصطفیٰ دنیا میں آتے ہی دنیا کو دین دینا شروع کر دیے، کیوں؟ اس نے بھیجا ہے، هو الذی ارسل۔ تھوڑا سا گفتگو کا آگے کا مرحلہ ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غلبہ عنایت کرے اس کو ہر دین پر۔ such that it may attain dominance on each and every religion۔ چند لمحوں کی گفتگو ہے، ارشاد ہو رہا تاکہ غلبہ عطا کرے اس کو۔ اب سارے ادیان کی تعریف دیکھنی ہوگی، پھر اس کے بعد اسلام اور اس کا غلبہ، ایک برننگ ٹاپک ہے اس وقت۔ اسی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ساری دنیا میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کی چھوی متاثر کرنے کے لیے اس کو ڈیفارم کیا جا رہا ہے، اس کی شکل بگاڑی جا رہی ہے۔ اور کچھ گستاخ تو وہ بھی ہے جو قرآن کریم پر پابندی کی بات کرتے ہیں، اسی لیے کہ قرآن میں جہاد کا حکم ہے، اسی لیے کہ قرآن میں کافر کو کافر کہا گیا۔ ارے میں قرآن ہی نے کافر کہا تو یہ نام پڑا، بڑی تعجب کی بات ہے بھائی، کافر کو کافر کہہ رہے، کافر کو کافر تو پھر کیا بولیں گے؟ تنگ نظری، نتیجہ ساری دنیا میں اس وقت اسلام کو بدنام کرنے کی مقدور بھر کوشش سب کی ہے،
چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا شیطان یا بڑا شیطان، سب پیچھے لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین اقطاع عالم پر ایسے چھا رہا ہے جیسے بدلی چھاتی ہے. اب اس کو بدنام کرنا ہے، حالانکہ اندر اندر دل سے مان رہے ہیں، اندر اندر دل سے مان رہے ہیں. ایسا سسٹم آف لائف کہیں نہیں، ایسی سائنٹیفک اپروچ کہیں نہیں، ایسا ریشنلزم کہیں نہیں، ایسے حقائق کہیں نہیں، ایسے دقائق کہیں نہیں، زندگی کے لیے ایسی رہبری کہیں نہیں، انسانیت کے حقوق ایسے کہیں نہیں، رشتوں کا تقدس ایسا کہیں نہیں. جیون کی ساری اہم مردائیں جو اس دھرم نے دی کسی اور دھرم کے پاس نہیں. یہ بھی مانتے دھرم تو بہت ہے، بہت سے اس دھرم کے مہاتما بھی ہے، لیکن کوئی دھارمک ہستی ایسی نہیں ہے جس کی پیدائش سے دنیا سے جانے تک کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو. ایک ہی ذات ہے، اس ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حیات پاک کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، صرف محفوظ نہیں، حیات پاک کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے. حیات پاک کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے. اندر اندر یہ سب مانتے، لیکن وہی بات جو قرآن میں بیان تھی، یہ ان کا تعصب، یہ ان کی تنگ نظری، یہ ان کا ایگوئزم انہیں لے ڈوبتا ہے. جانتے ہیں یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جانتے ہیں یہ نبی برحق ہے، اللہ نے بھیجا ہے، لیکن حصہ ان کا کچھ اور ہے، اس لیے حقائق کو مانتے نہیں. قرآن کہتا ہے اس دین کو اور اس دین والے مصطفیٰ کو ساری کائنات کے ادیان پر، ساری کائنات کے ادیان پر رب غلبہ دینا چاہتا ہے. رب نے غلبہ دے دیا ہے، رب نے غلبہ مقدر بنا دیا ہے، رب نے غلبہ قسمت میں لکھ دیا ہے، رب نے غلبہ ہمارا مقدر بنا دیا ہے. اب رب فرماتا ہے لیظہرہ، تاکہ ساری دنیا کی تہذیبوں کی بات میں نہیں کرتا، سارے ادیان کی بات بھی نہیں کرتا، چندے معدودے اور ان کے بعد اسلامی پیام. تھوڑا سا سنجیدہ گفتگو ہے، میں سمجھوں گا کہ آپ حضرات میری گفتگو کو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. رب نے اگلا حصہ جو فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اب ذرا اوپر سے ہم نیچے کی طرف آئے، آدم سے عیسیٰ کی طرف. بہت تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کر کے گفتگو ختم کروں گا. آپ بھی دن بھر کے تھکے ہوئے، کل رات بھر کے تھکے ہوئے. میں تو الحمدللہ پہلی ربیع الاول سے ہر روز اللہ کا کرم ہے کہ یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ 3 ساڑھے 3 سے پہلے سونے کا موقع ہوا ہو. اور آج تو سبھی صبح سے مصروف ہیں، صبح سے مصروفیت ہے، اس لیے گفتگو مختصر کر کے پیش کروں. اپنے محبوب کو، اس کے دین کو غلبہ عنایت کرتا ہے. تو اوپر سے ذرا ایک جائزہ دو. آدم سے عیسیٰ تک لگ بھگ 1,24,000 نورانی قندیلیں روشن ہوئی. سب کا کام بندگان خدا کو خدا کا راستہ بتانا، حق کا پیام دینا تھا. سب نے مقدور بھر کوششیں کی. مشن کے اعتبار سے سب ایک ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، سب کا کام ایک ہی ہے. ذرا سے دیکھو
کسی کو 750 سال عمر دی گئی، کسی کو 500 550 سال، کسی کو 900 برس کی عمر پاک۔ اللہ اکبر، 900 سال! یہ سلسلہ انبیاء و رسول کا۔ جب آپ نظر کرتے ہو کسی کے پیچھے صرف 11 ماننے والا ہے، پوری زندگی کی کاوش ہے، پوری زندگی کی محنت ہے، پوری زندگی جدوجہد میں، پوری زندگی سنگھرش میں، پوری زندگی اسٹرگل میں، پوری زندگی پروپیگیشن آف ریلیجن میں ماننے والے کتنے؟ 11 17 70 165 یہ فگرز، یہ کائی دہائی سینکڑا ہزار، کتنی کاوش ہے، کتنی کوشش ہے۔ اور جب ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ معجزات بھی دیے گئے، ایسے ایسے عظیم الشان معجزات دیے گئے، دنیا سمجھ سکے کہ یہ اللہ کا چہیتا ہے، اس کا پیام حق کا پیام ہے۔ سارے معجزات کا تذکرہ ممکن نہیں، لیکن صرف اتنا عرض کروں کہ کسی کو پانی مسخر کر کے معجزہ دیا گیا، کسی کے لیے پتھروں کو مسخر کر دیا گیا، کسی کے لیے آگ کو مسخر کر دیا گیا، کسی کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا گیا، کسی کو جانوروں پر حکومت دی گئی، جانوروں کی بولیاں سمجھائی گئی، وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے بھی تھے، جناتوں پر بھی حکومت دی گئی، دنیا میں بھی راج دیا گیا، بادشاہ بھی بنا دیا گیا۔ یہ طویل داستان ہے ان نورانی قندیلوں، یہ کتنے معجزے، کہیں بحری، کہیں بری، کہیں فضائی، کہیں دیگر مخلوقات پر ان کا راج چلا ہے سلسلہ، یہاں تک حضرت عیسیٰ روح اللہ آ جاتے ہیں۔ اور وہی تیسرے پارے کی پہلی آیت جس کا ایک جز میں نے پڑھا تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ یہاں رسولوں کے کمالات کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے، یہ ہے رسولوں کی جماعت، ہم نے ان میں ایک کو ایک پر فضیلت دی، ان میں وہ بعض جن سے اللہ نے کلام فرمایا کلیم اللہ بن گئے، اور ایک وہ جن کو بدر جہاں بلند کر دیا ورفع، اور ایک وہ نام لے لیا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ کو کچھ نشانیاں عطا کی، آیات بینات، کھلی نشانیاں۔ قرآن ان نشانیوں کا ذکر بھی کرتا ہے، اختصار کے ساتھ گفتگو۔ قرآن یہ فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ دعویٰ فرما رہے ہیں، لوگوں مٹی لو، مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناؤ، اس میں پھونک مارو، وانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، تو وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ 1,24,000 نہیں، صرف اس ایک نبی ایک رسول کے معجزات ہے، جیسے کسی کے پاس کمالات ہیں تو آئے، مٹی لو، مٹی سے پرندے کی شکل بناؤ، پھونک مارو، پھونک، پڑھ کے پھونکنے کی ضرورت نہیں، وَأَنفَخُ فِيهِ، میری پھونکا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اڑتا پرندہ، اللہ نے وہ اجازت دی ہے، اللہ کا اجازت یافتہ ہوں، جہاں چاہوں، جس مٹی کو چاہوں، جب چاہوں زندہ بنا دوں۔ ہاتھ
پکڑا، شکل بنائی، پھونک ماری، زندہ بن کے اڑنے لگا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور میں اس وقت میں حضرت عیسیٰ بول رہے، میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں مٹی میں ڈال ڈالتا ہوں، میں ماں پیٹ اندھا جو ہے، one who born blind، مادر زاد اندھا، بدن مادر سے دنیا میں اندھا آیا، یہ آئی بال بھی نہیں، ساکٹ میں اسکرین بھی نہیں، یہ رگ و ریشے بھی نہیں، سپاٹ ایسا اندر اکمہ دیکھو میرے سامنے، میں چہرے پر ہاتھ پھیروں تو آنکھ آ جائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کل کوئی ایسا ایسا بولے نہیں بابا، ہم قرآن بول رہے، قرآن سنو نا مول صاحب، یہ ضعیف حدیثہ کہیں کو سنا رہے، قرآن ہی سنو بابا، قرآن ہی سنا رہا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑی جدانی جس کو دنیا لا علاج سمجھتی ہے، one who is not cured, there is no possibility of any treatment، علاج کی سمبھاونا نہیں ہے، عیسیٰ دعا کرے لے بس، ایسا ہاتھ لگایا جسم کو مرض غیب، اندھے کو آنکھ دیتا ہوں، وہ ابری الأکمح میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، اس لفظ کو میں بار بار دہرا رہا ہوں، میں مٹی میں جان ڈالتا ہوں، میں اندھے کو آنکھ دیتا ہوں، میں مریض کو شفا دیتا ہوں، صرف مریض کو اندھے کو اچھا نہیں کرتا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ کا دعویٰ ہے کوئی مردہ، کہیں کا مردہ، کبھی کا مردہ ایسا نہیں، ابھی گزر گیا تھا، ریسنٹ ہے، ابھی جسم میں گرمی ہے، حضرت just now he has expired، just now he has demise۔ ذرا فرائین مصر سے 3000 سال پرانی ممیاں ہیں، لے کے آؤ، عیسیٰ چھو لے عیسیٰ، وہ مردہ کے کھڑا ہو جائے، وہی موتا، میں زندگی دیتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے دیا، نئی بات سمجھائی، یہ ہر پودے زندگی کی علامت۔ ایک مسلمان جب سائنس پڑھتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، سیدھا پلٹتا ہے، حدیث کی کتاب کھولی، دیکھا ایک منظر ایسا ہے، سرکار مدینہ اپنے صحابہ سے فرما رہے کہ لوگوں ہرے پودے اور ہرے درخت بے وجہ نہ اکھیڑو نہ کاٹو، do not uproot or cut green plants and trees without any due cause or reason۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے یہ پودے کو دے جان؟ اس وقت تو انسان کو اپنی جان کے اقدار کا احساس دور نہ تھا، پودے تو پودے ہیں، یہ پودے درخت یہ تو بے جان، دنیا یہی تو مانتی ہے، یہ 1863 تک۔ رسول کائنات نے فرمایا لوگوں تمہیں معلوم نہیں ان ہرے پودوں اور ہرے درختوں میں زندگی ہوا کرتی ہے۔ 1500 سال لگ بھگ کہ کنا پہلے بتا دیا، آج بخار تیز ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، کتنا ہے ٹیمپریچر؟ ڈاکٹر صاحب 103 کے اوپر جا رہا، ایسا فوری اسپونجنگ کرو، ٹاولنگ کرو، ٹھنڈے پانی میں تولیہ بھگاؤ یا اسپونج بھگاؤ اور جسم کے مختلف مقامات پر یہ پانی سے اسپونجنگ کرو، تھوڑی دیر میں بخار کم ہو جائے۔ میں نے سنا ہے ادھر کے بعض لوگوں سے کہ وہاں تو ٹبس ہوتے ہیں، وہ ٹیمپریچر ان کا میجر کر کے اس میں ایسا لٹایا جاتا ہے کہ جسم کا
حصہ اور اعضاء بھیگتے رہیں. دیکھتے دیکھتے بخار نیچے اتر جاتا ہے. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بچوں کا تیز بخار ہے تو پانی میں مت کھیلنے دو اور بخار بڑھ جاتا ہے. آج سائنس یہ مان رہی ہے کہ پانی بخار کو اتارتا ہے. جب حدیث کھولی تو حدیث کے الفاظ ملے ان الهم من فیح جہنم فابردوها بالماء. لوگوں یہ بخار دوزخ کی تپش کا ایک اثر ہے, یہ بہت بڑھ جائے پانی سے ٹھنڈا کرو کم ہو جائے گا. پانی سے ٹھنڈا کرو کم ہو جائے گا. سارے آفاق میں سرور کونو مکانے زندگی کی وہ جوت جگائی, وہ شمع روشن کی, اور جس تہذیب کو دنیا کے سامنے رکھا, جتنا جتنا سائنس اس کے قریب آتی جا رہی ہے, اسلام کی حقانیت کا نہ صرف ثبوت مل رہا ہے بلکہ یہ ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ دین وہ دین ہے جس کے پرچم تلے انسانیت آسودگی کی چین کی نیند سو سکتی ہے, جس کے سائے میں ہمارے قدم چومیں گے. مولا اپنے کرم سے ایسا کر دے کہ میلاد کی محفلیں ہماری قبول ہو جائیں. جو ذکر یہاں سنایا اور سنا گیا ہے مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما لے, اور جتنے لوگوں نے یہ بزم سجائی ہے مولا, جیسے روشنیاں یہاں لگائی ہے مولا, ان کے گھروں کو بھی روشن کر دے اور آئندہ ان کی قبروں کو بھی روشن کر دے. مولا کرم فرما دے, رحم فرما دے. میلاد شریف کی محافل سجانے سنوارنے کا ہمیں قرینہ اور سلیقہ عطا فرما, افراط و تفریط سے بچا. مولا میلاد کی مجالس میں افراط و تفریط سے بچا. افراط و تفریط کے معنی ہے کسی بھی چیز کا اس کے دائمی معیار سے اوپر چلے جانا. بس گوشوں سے یہ کلام کہ بعض نوجوان خوشی میں بدمستیوں کی رنگ ریلیاں کرنے لگے. خوشی نئی اٹکھیلیوں کا پیام بن گئی. راستہ چلنے والوں پر آراش پھینک رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں, سیٹی بجا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. ایسی میلاد قابل قبول نہیں ہے. میلاد کی خوشی ایسے مناؤ کہ جو خوشی ہمارے لیے باعث نجات ہو. دوسروں کی سی ادائیں مت بنانا. آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے. آج ساری کائنات اسلام کے دروازے سے انسانیت کی بھیک مانگ رہی ہے. کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم غیروں کی اداؤں کو بناتے ہو؟ مصطفیٰ کی میلاد ایسے منانا کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ تو ایسے کہ پیام مصطفیٰ دل میں اتر جائے. مصطفیٰ کی ادائیں ہماری اداؤں کو روشن کر دیں. دیکھنے والا پکار کے کہے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ان محفلوں کو صحیح طریقے سے سکھاتے ہیں. یقیناً اللہ کے پاس اجر جزیل ہے آپ کے لیے. ایک کافر ابو لہب نے میلاد کی خوشی منائی تھی. بارہ آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف کی حدیث سے. حضرت عباس جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی چٹا تھا حضور کا, یہ بھی چٹایا محترم ہے, عمہ محترم ہے. خواب میں گفتگو ہوئی, پوچھا کیسے ہو ابو لہب؟ کہا بہت تکلیف میں ہوں مصطفیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ, لیکن حالت طواف میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. باندی فوبیا یا فویبا دونوں نام ملتے ہیں. اسے کچھ خبری سنائی کہ مبارک ہو ابو لہب, آپ کے بھائی کے گھر لڑکا ہوا ہے. ایسا اشارے سے آزاد کیا تھا. کہتا ہے ایک روایت میں ہے کہ یہ
انگلی کی اوپر کی پھیری بتائی. ایک روایت میں ہے کہ یہ بیچ کا حصہ بتایا. یہاں سے مرطوب شے پتلی چیز رقیق ہر پیر کو ہر 2 شنبے کو آن ایوری منڈے چوسنے ملتی ہے. وہ چوس لیتا ہوں تو عذاب میں کمی آ جاتی ہے, تکلیف دور ہوتی ہے, عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. قرآن نے یہ پیمانہ سنایا کہ کافر کو کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتا مگر ہر جگہ استثناء ہے. الا استثناء مگر حالت طواف میں تھا. طواف کی بات نہیں کہہ رہا کہ طواف کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو رہی, بلکہ عذاب میں تخفیف کس وجہ سے ہو رہی؟ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانے پر. اہل بارکس کو یہ خوشی کی خبر, مبارکبادی کا پیام, نوید جافزہ پیغام مسرت دینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ہمارا ایمان تازہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. ایک کافر کے عذاب میں کمی جب ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کو عذاب سے نجات مل سکتی ہے میلاد کی وجہ سے. انشاءاللہ المستعان, انشاءاللہ المستعان. اللہ اپنے کرم سے ایسا ہی کر دے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے, ہمارے آپسی اتحاد کو پروان چڑھا مولا. اور یہ خوشیاں صرف آج ہم نے کر لی اور کل سے ہماری ڈگر دوسری. اے اللہ ایسا کر دے کہ میلاد والے آقا کے صدقے و طفیل ہماری زندگیاں سرکار مدینہ کی تعلیمات کے تابع ہو جائیں. مولا ہماری زندگیوں کو قرآن اور حدیث کے احکام سے منور و مزین کر دے. مولا بزرگوں کی زندگیوں کی کچھ جھلک, کچھ بو باز ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے. ہمارے ظاہر کو سنوار دے, باطن کو سنوار دے, قلب کو سنوار دے, قالب کو سنوار دے, اس دنیا کو سنوار دے, اس دنیا کو سنوار دے. ہم سب کو پابند نمازی بنا دے. ہماری نمازوں میں حلاوت ایمانی عطا فرما, جذبہ غلامی عطا فرما. مولا کرم فرما دے. ہم سب کو کسب حلال کی توفیق عطا فرما. مولا علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اپنے علماء کی عزت اور توقیر کا قرینہ اور سلیقہ عطا فرما. بڑوں کے ادب کا انداز سکھلا دے. چھوٹوں کے ساتھ شفقتیں اور محبتیں عام کرنے کا نہج ہمیں بتا دے. ماؤں بہنوں کی عزت کا قرینہ ہمیں دے دے. مولا ہم کو, ہماری موجودہ آنے والی نسلوں کو سچے پڑھ کے مسلمان بنا. ہماری ماؤں بہنوں کو مستورات اسلامی کے کردار سے نواز دے. مولا کرم فرما دے. ساری دنیا میں عالم اسلام کا بول بالا فرما دے. اہلیان بارکس پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما. مولا ان سب میں آپس میں اتحاد, محبت, بھائی چارہ, اخوت پیدا فرما دے. ہم نے سنا ہے کہ بارکس پتہ نہیں کتنے ہزار کی آبادی ہے, لیکن جب یہ نام آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جسد واحد ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ پھر سے اس وفاداری, وفا شعاری, محبت, اخوت, بھائی چارہ کے پیام کو عام کر دے. سب کے دلوں میں اسے گھر کر دے. ایسا کرم کر دے کہ سب محبت کے ساتھ رہیں. مولا جہاں جہاں تیری میلاد کی, تیرے حبیب کی میلاد کی محفلیں سجائی گئی, وہاں وہاں رحمتوں کی چادر نازل فرما, برکت نازل فرما. ہم سب کے جائے دل مقاصد پورے فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کی پوری, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی نوازش. مولا یہ سب رحمتیں تو ہمیں دے دے. بجائے سیر و سلیم والی حفیظ الطاہرین و صاحب اجمعین. جو علماء حق ہیں ہمارے, ان کو تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھ. جو بزرگان محلہ ہیں, اس بستی کے بزرگ ہیں, انہیں بھی تادیر سلامت رکھ. ان کے نعم البدل پیدا فرما, ان کے قائم مقام پیدا فرما. مولا علم کا ذوق عطا فرما. دینی علم سے ہمیں نواز, شعور دینی سے ہماری زندگیوں میں بیداری لا. بے حیائی سے دور فرما, باطل عقائد سے ہمیں دور کر دے. حق ہمارے ذہن و فکر میں رس بس جائے. کرم فرما دے, رحم فرما دے. بجائے سے مسلم والی طیبین الطاہرین و صحابہ اجمعین وبمحبوب سید میں شیخ بالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ
سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان